السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسری طاق رات ہے۔ رمضان تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنی رفتار بڑھا دیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ رو رو کر اللہ کو منا لیجئے۔ حقوق اللہ میں کمی کی ہے تو اس کی معافی مانگیں۔ حقوق العباد میں کمی کی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگ لیں۔ ان کا حق ان کو دیجئے۔ یہیں اپنا حساب کلیئر کر لیں، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اور آپ پیاری بہنوں، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیں، جانے دیں، معاف کر دیں، اللہ کے حوالے کر کے دلوں کو صاف کر لیں، ورنہ بدگمانیاں جس دل میں بھری ہوں، حسد اور کینہ ہو جس دل میں، اور فساد پھیلانے والی عادت بھی ہو، ان سب باتوں کے ساتھ پوری رات عبادت میں گزار دیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عبادت میں اخلاص دل کی صفائی سے آتا ہے۔ جو روزے رکھ رہی ہیں اور جو نہیں بھی رکھ رہی ہیں، سب جلدی جلدی اٹھیے اور عبادت کی تیاری سٹارٹ کر دیجئے۔ جن کو نماز پڑھنی ہے، جن کو روزے رکھنے ہیں اور جن کو نہیں بھی رکھنے، جو خصوصی ایام کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہی ہیں یا جو بیمار ہیں نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ سب تیاری کر لیں اور عبادت کو ابھی سے سٹارٹ کر دیں۔ شاید آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہو، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے؟ وہ بھی اس رات کو حاصل کر سکتی ہیں الحمدللہ۔ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے آپ نے، جیسے آپ نارمل جب آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وضو کر کے مصلی لپیٹ کر اپنی جائے نماز پر بیٹھتی ہیں، اسی طریقے سے بالکل، اور اللہ کی عبادت سٹارٹ کر دیں۔ اس میں آپ اذکار پڑھیں، اس میں آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں اپنے گناہوں کی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی مانگیں اور بھلائیاں مانگیں دنیا اور آخرت کی۔ قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں آپ لوگ، لیکن ہاتھ لگائے بغیر، گلوز وغیرہ لے لیں یا موبائل کے اندر پڑھ لیں، لیکن اس جگہ سے آپ نے ٹچ کرنا ہے موبائل پر جہاں سے اسپیس ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس موبائل میں کوئی ایپ نہیں ہے تو آپ اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں بآسانی آپ کو ہر چیز مل جائے گی، صحیح احادیث مل جائیں گی، اس میں آپ کو قرآن مل جائے گا، ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گا، تو آپ اس میں پڑھ لیں۔ لیکن آپ نے عبادت میں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ لیلۃ القدر کو ہم سے مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے انہیں لیلۃ القدر کا علم نہیں دیا تاکہ وہ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ نماز، ذکر، دعا اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کریں اور قربت الہی اور ثواب میں زیادہ ہو جائیں۔ اور اللہ نے لیلۃ القدر کو اس لیے بھی مخفی رکھا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے سکے کہ کون اس فضیلت کو پانے کا شوق رکھتا ہے اور کون سستی اور غفلت برتتا ہے، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا شوق ہو وہ اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کے حصول کی راہ میں تھکاوٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو جلدی جلدی اٹھیے اور اپنی عبادات سٹارٹ کر دیجئے۔ اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ ذکر و اذکار کی میری ایک پوری ویڈیو ہے، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے چینل پہ مل جائے گی، سرچ کر کے آپ ضرور دیکھ لیے گا۔ اور سب سے بہترین بات یہ کہ دعاؤں کا بہترین موقع ہے آج تو۔ ایک تو جمعہ ہے، دوسرا رمضان ہے اور تیسرا آج طاق رات ہے، تو مانگتے رہیے بار بار اپنے رب سے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جمعے کے دن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جمعے کی رات، اور جمعے کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک کے ٹائم میں ہوتی ہے، تو آپ سب نے اس وقت میں بھی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے تاکہ آپ اس گھڑی کو پا لیں۔ اور سورہ کہف کی تلاوت لازمی کرنی ہے، جو میں آپ سب کو ہر جمعے کو ریمائنڈ کرواتی ہوں، یہ سب چیزیں کہ آپ لوگوں نے ان سب کو لازمی کرنا ہے جمعے کے دن۔ تو الحمدللہ اب رمضان ہے، طاق رات ہے اور جمعہ بھی ہے، تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری ساری کوششیں اللہ کی راہ میں جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں، آمین۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ پاک کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔
اللہ جسے راہ دکھانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب سینے میں نور داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سینہ دل، ایمان اور اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات تلاش کرتے ہوئے ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، اور ایسے عمل سے محبت جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے۔ یا اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے، آمین۔ تو کوشش کرنی ہے آپ سب نے بھی کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ رمضان میں ہر کوئی بہترین عبادت کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی بیمار ہے، کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان، کسی پر گناہوں کا بوجھ ہے تو کوئی نظر بد میں مبتلا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کو روزانہ 100 مرتبہ صبح و شام یہ کلمات ادا کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور ہر تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص 100 دفعہ دعا پڑھتا ہے وہ پورا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کویشچن بھی میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے کہ رمضان کے اعمال ہمارے قبول ہوئے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے؟ تو سب سے پہلے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی نیک اعمال کی قبولیت علامات میں سے ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی کرے۔ اگر ایک مسلمان کی حالت رمضان کے بعد بھی نیک ہو اور وہ اعمال صالحہ کی کثرت کرتا ہو تو یہ اس کے رمضان کے اعمال قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، نیکیوں کے بعد گناہ کرے، یعنی رمضان کے جانے کے بعد وہ گناہوں، غفلتوں اور اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو جائے تو یہ رمضان کے اعمال قبول نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہمیں پکا مسلمان اور دیندار نہیں بننا، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں کو اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے اور قرآن کی روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اذکار بتا دیتی ہوں جو آپ نے اپنی طاق راتوں میں لازمی پڑھنے ہیں، بلکہ ہر دن آپ لوگوں نے رمضان کے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، صبح شام رات ہر وقت آپ لوگوں نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔